عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سوچے کہ جب میرے ساتھی لوگ حج سے واپس آ رہے ہیں تو ان کو مبارکباد دے دیا جائے۔ وہ مبارکباد دینے کے لیے ہر کسی کے یہاں جاتے تھے اور ایک ایک کر کے سب کو مبارکباد دیا، اور سب نے بھی مبارکباد دینے کے بعد آپ کو بھی مبارکباد دیا۔ پھر آپ سوچنے لگے کہ میں تو حج کو گیا ہی نہیں تھا، اور اگر میں حج کو جاتا تو یہ لوگ مجھے ضرور دیکھتے، لیکن مجھے دیکھے بھی نہیں ہے، پھر کہاں سے مبارکباد دے رہے ہیں؟ بس اسی طرح جو ہے یہی سوچ کر وہ سو جاتے ہیں، اور جب رات کا عالم ہوتا ہے، جب رات ہو جاتی ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے خواب میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ بن مبارک، تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ لوگ جو ہے مجھے مبارکباد دے رہے ہیں، آخر کیوں دے رہے ہیں؟ میں تو حج کو گیا ہی نہیں تھا۔ تم تعجب کر رہے ہو، بالکل بھی تعجب نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم نے جو ہے ایک سید زادی کو، میری نواسی کو، میرے گھرانے کی ایک خاتون کو تم نے ان کی مدد کی، ان کی خدمت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا یہ ادا اتنا پسند آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے شکل کا ایک فرشتہ تیار کیا ہے، تمہارے شکل کا ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے، اور وہ فرشتہ ہر سال تمہارے بدلے کا حج کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ اس پیسے سے حج کرتے تو ان کو حج کا ایک ہی حج کا ثواب ملتا، اس پیسوں سے ایک حج کرتے تو ایک حج کا ثواب ملتا، لیکن وہی پیسہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں خرچ کیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار پر خرچ کیا، تو وہی ایک پیسہ، وہی ایک حج کے برابر کا پیسہ جو ہے اتنا وہ کیا بولتے مقام و مرتبہ والا ہو گیا کہ ہر سال کے حج کا ثواب ملتا ہے، ہر سال ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ہے اہل بیت اطہار سے محبت کا صدقہ، اور یہ ہے رسول کے گھرانے کی خدمت کا صدقہ، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے محبت کا صدقہ۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، روایتوں میں آتا ہے کہ شہر بلخ میں ایک سید زادہ رہا کرتے تھے۔ بلخ ایک شہر ہے، وہاں ایک سید زادہ رہا کرتے تھے، یعنی رسول پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا شخص رہا کرتے تھے، رسول پاک کا نواسا رہا کرتے تھے، اور پھر جو ہے رضائے الہی سے اس کی موت ہو جاتی ہے، اس کی فوت ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی اہلیہ جو سید زادی تھی اور چند بیٹیاں بھی تھی اس کی اہلیہ جو ہے اپنے شوہر کے فوت کے بعد شہر بلخ چھوڑ کر دوسرے شہر چلی جاتی ہے روزی روٹی کے تلاش میں کہ کہیں سے روزی مل جائے، اپنے بچوں کی اور اپنی پرورش کریں، دوسرے شہر چلی جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک شہر کی مسجد میں پہنچ جاتی ہے، اور اس مسجد میں اپنی بچیوں کو رکھ کر آپ جو ہے وہ سید زادی جو ہے روزی کی تلاش میں نکل جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ راستے میں ایک شخص جو ہے بیٹھا ہے اور اس کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہے، تو وہ سید زادی جو ہے ایک شخص سے فرماتی ہے کہ اے شخص یہ بتاؤ کہ یہ شخص کون ہے اور ان کے پاس لوگوں کا اتنا ہجوم کیوں ہے؟ تو وہ شخص عرض کرتا ہے کہ اے عورت سنو، یہ جو ہے امیر شہر ہے، یعنی شہر کا سب سے بڑا امیر ہے، یہ امیر شہر ہے۔ تو وہ سید زادی جو ہے خوش ہو جاتی ہے کہ اگر میں ان کو سارا ماجرا بتا دوں، یہ امیر شہر ہے، اگر ان کو میں ماجرا بتا دوں گا تو ضرور میری کچھ مدد ہو جائے گی، ضرور مجھے کچھ مل جائے گا۔ چنانچہ وہ سید زادی جو ہے اس امیر شہر کو سارا ماجرا بتاتی ہے کہ میں سیدہ ہوں اور میرے شوہر جو ہے فوت ہو گئے ہیں، میری کچھ چند بچیاں ہیں، ان کی پرورش کرنا ہے، میں سید زادی ہوں۔ تو امیر شہر جواب دیتا ہے کہ تو سید زادی ہے، بتا سید زادی ہونے کی تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ امیر شہر جواب دیتا ہے کہ سید زادی ہونے کی دلیل کیا ہے تیرے پاس؟ اب وہ سید زادی خاموش رہتی ہے اور وہاں سے مایوس ہو کر چلی جاتی ہے، کچھ جواب نہیں دیتی ہے، مایوس ہو کر چلی جاتی ہے۔ پھر جب آگے بڑھتی ہے تو پھر دوسرے ایک مقام پر جو ہے پھر ایک شخص جو ہے بیٹھا رہتا ہے اور اس کے پاس لوگوں کا ہجوم رہتا ہے۔ تو وہ سید زادی پھر ایک شخص سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ یہ جو ہے محافظ شہر ہے،
यानी ये शहर का हिफाजत करने वाला है, ये शहर का रखवाली है, शहर का देखभाल करता है। फिर वो शख्स वो औरत जो है सैयदजादी सोचने लगती है कि मैं तो फला अमीर शहर के पास से रुसवा होकर आ गई, मुझे जो है मेरे तरफ तवज्जो नहीं फरमाया, मैं वापस आ गई। अगर मैं इनको अपना माजरा बताती हूँ तो हो सकता है ये मेरी कुछ मदद कर दे, अगर इनको मैं अपना हाल बता दूँ तो हो सकता है कुछ मेरी मदद कर दे। तो सैयदजादी जो है उस मुहाफिज शहर को, और वो जो है नुजूमी था, उस नुजूमी को जो है वो औरत जो है यानी वो सैयदजादी कहती है कि ऐ सरकार, मैं जो है एक बेवा हूँ, मैं सैयदजादी हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से हूँ, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नाना जान हैं, मेरे शोहर का फौत हो चुका है और मेरी बच्चियां हैं। मैं आपसे पहले एक अमीर शहर के पास गया था लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं नवाजा, मुझे जो है रुसवा करके वहां से भेज दिया, फिर मैं आपकी बारगाह में आई हूँ, हो सकता है तो आप जरूर मेरी कुछ मदद कीजिए, आपका एहसान होगा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, फिर वो नुजूमी यानी वो मुहाफिज शहर जो है अपने खादिम से कहता है कि मेरे घर जाओ और मेरी अहलिया मोहतरमा को कहो कि वो चंद खवातीन के साथ यानी चंद औरतों के साथ मेरे पास आए। फिर उनका खादिम जाता है और उनकी अहलिया को जो है चंद खातून के साथ जो है उनके पास ले आता है। फिर वो नुजूमी कहता है अपनी अहलिया से कि ये जो है आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से ताल्लुक रखती है, ये जो है सैयदा है, सैयदा फातिमा ज़ाहिरा की जो है बेटी है, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी है, लिहाजा इनको घर ले जाओ और इनकी जो है अच्छी परवरिश करो, अच्छे कपड़े पहना हो और लजीज लजीज जो है अच्छे तरीके से खाना वगैरह खिलाओ और इनका देखभाल करो। चुनांचे उनकी अहलिया जो है अपने शोहर के हुक्म पर उनको ले जाते हैं अपने घर और जो है अच्छे कपड़े पहनाकर अच्छे